अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कमर साहब का उस पुरस्कार कातिल को पकड़ने का मंसूबा जितना खतरनाक था उतना सादा भी, क्योंकि उन्हें यकीन की हद तक अपनी बेगम जरीना पर शक था कि उन पर कातिलाना हमला दर हकीकत उनकी बेगम के इशारे पर ही हो रहा था। इसलिए कमर साहब ने यह मंसूबा बनाया था कि वो जरीना बेगम को सबसे पहले निहायत चालाकी के साथ अपने नए मामूल के बारे में बताएंगे कि वो रोज़ाना सुबह सवेर अकेले बाहर एक करीबी बाग में हल्की फुल्की वर्जिश और चहलकदमी के लिए जाया करेंगे। मगर उन्होंने उसे ये बात नहीं बताई कि दर हकीकत कमर साहब करीबी बाग में अकेले तो चहलकदमी वगैरह करने के लिए जाएंगे, मगर मैं उनसे दूर रहकर और उनके गिरदोपेश पर कड़ी नज़र रखूंगा, और जैसे ही किसी मशकूक शख्स को उनका निशाना लेते देखूं तो मैं फ़ौरन उसे झपटने की कोशिश करूंगा। अब कमर साहब को पूरा यकीन था कि जरीना से जिक्र करने के बाद वो ज़रूर अपने पुरस्कार आशिक यानी कातिल को खबर देगी ताकि उसका काम आसान हो जाए। अब हमारा ये रोज़ का मामूल हो गया था। सबसे पहले मैं मंसूबे के मुताबिक अपना हुलिया बदल कर बाग के अतराफ में मर्डर गश्त करता। कमर साहब ने तमाम तर एहतियात मद्देनज़र रखी थी, लिहाजा मुझे लंबी चौड़ी बंदूक देने की बजाय उन्होंने एक 38 बोर का लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर भी दे दिया था। खुद उन्होंने 32 बोर का पिस्तौल किसी मुमकिन खतरे के पेश नज़र अपने पास हिफाजत के तौर पर रख लिया था। तीसरे रोज़ का जिक्र था। मैं हस्बे मामूल कमर साहब के निकलने से आधा घंटा पहले बाग के एक मतलूबा मख्फी गोशे में घात लगाकर बैठ गया। ये बाग का वो हिस्सा था जहाँ से मैं बआसानी चारों तरफ अंदरूनी और बैरूनी तौर पर निगाह रख सकता था। ठीक आधे घंटे बाद भी कमर साहब ट्रैक सूट में मलबूस होकर बाग की नरम नरम शबनमी घास पर नंगे पांव चहलकदमी करने लगे। मेरी नज़रें गिरदोपेश का जायज़ा लेने में महफ थीं, और तब अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने एक मुश्तबा शख्स को बाग के जुनूबी गंज में दाखिल होते देखा। उसकी हरकत व सकनात मुझे मशकूक महसूस हो रही थी, और तब मैंने उसे एक पौधों के खासे बड़े झुंड की आड़ लेते देखा। मेरा उससे फासला तकरीबन 25-30 गज के फासले पर था। मैं फ़ौरन मोहतात होकर बैठ गया। मेरी यकटिक नज़रें उस पर जम सी गई थीं, और इसी दौरान मैंने अपना पिस्तौल भी निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। अचानक जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आन टिका। उस मुश्तबा शख्स ने फ़ौरन एक रिवॉल्वर निकालकर बाग के वस्त में चहलकदमी करते हुए कमर साहब का निशाना लिया। गोया अब कमर साहब मेरे रहमो करम पर थे, मगर उन्हें यकीन था कि मैं भी वहीं कहीं उन पर हिफाजती निगाह रखे हुए हूँ। फिर इससे पहले कि वो कातिल कमर साहब पर गोली चलाता, मैंने उस पर गोली चला दी। बाग में चंद और लोग भी चहलकदमी कर रहे थे और वर्जिश वगैरह में मसरूफ़ थे। गोली चलने के धमाके पर वो सब चीखते चिल्लाते हुए भागे। मेरी गोली कातिल की टांग जख्मी कर चुकी थी, क्योंकि वो लंगड़ाता हुआ राह फरार इख्तियार कर रहा था। कमर साहब खतरा भांपते ही एक जगह दुबक गए थे। मैं बाग की बैरूनी दीवार के साथ दौड़ता हुआ रास्ता काटता उस कातिल के करीब जा पहुंचा। वो मुझे देखकर बुरी तरह ठिठका, और मैंने उसे मौका दिए बगैर ही जा लिया और पिस्तौल भी उसके हाथों से छीन लिया। मैं उसे काबू कर चुका था। कुछ दूसरे लोग भी आ चुके थे। वो पुरस्कार कातिल वही लहीम शहीम शख्स था जिसने कुछ रोज पहले भी कमर साहब पर कातिलाना हमला किया था, और वो मेरी वजह से बाल बाल बचे थे। बहरहाल कातिल को फौरन पुलिस के हवाले कर दिया और उसने सब कुछ उगल दिया था। किस्सा मुख्तसर, वो कातिल दर हकीकत जरीना बेगम का ही आशिक था। दोनों ने यही मंसूबा बनाया था कि कमर साहब को कत्ल करने के बाद वो दोनों उसकी दौलत पर कब्जा कर लेंगे और फिर शादी। उसका नाम यावर हयात था। बहरहाल कमर साहब ने जरीना को फौरन तलाक देकर अपनी जान छुड़ा ली थी, मगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। उन्होंने मुझे और सोहनी को अपनी औलाद ही समझ लिया था और हमें सर्वेंट क्वार्टर से निकालकर अपने शानदार बंगले में रख लिया था। मेरे अंदर अब एक नई हलचल मच गई थी। बिलाखिर मैंने एक रोज़ कमर साहब को जगदीश के बारे में सारी हकीकत बयान कर डाली थी। पहले तो उन्हें इस दहशतनाक और लर्ज़ाखेज़ कथा पर यकीन ही ना आया था, मगर चूंकि वो मुझ पर कामिल भरोसा करने लगे थे, इसलिए उन्हें मेरी कहानी पर यकीन आ गया। लिहाजा वो मेरा कांधा थपथपाते हुए बोले, बरखुरदार, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है इस तरह मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शहर के एक बहुत बड़े आमिल को जानता हूँ, भूत प्रेत पकड़ने का माहिर है। मैं उसे भारी फीस देकर उस जिन जगदीश को पकड़ने या नाबूद करने पर रजामंद कर लूँगा। उनकी बात पर मैंने एक फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। उनके इसरार पर मैं और सोहनी उन्हें अंकल कहने लगे थे।
انکل جگدیش بذات خود ایک زبردست عامل اور جادوگر ہے۔ وہ کسی چھوٹے موٹے عامل کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اسے ہلاک کرنے کا طریقہ صرف میں ہی جانتا ہوں، جو بظاہر بہت مشکل ہے۔ یہ بتاتے ہوئے میں نے انہیں جگدیش کی حتمی موت سے متعلق وہ راز بتا دیا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے پھر؟ قمر صاحب یکدم بولے۔ جس طرح میں نے اپنی جان کے دشمن اس موذی قاتل کو پھانسا تھا، تم بھی وہی طریقہ کیوں نہیں اپنا لیتے؟ ہاں، میرے دماغ میں بھی اس منحوس شیطان جگدیش کو صفائے ہستی سے مٹانے کا یہی منصوبہ ذہن میں آیا تھا، مگر کو چھوڑو، کسی بڑے دشمن کو نابود کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو اپنی جان کا رسک لینا ہی پڑتا ہے۔ وہ یکدم بولے تو میں نے کہا، مگر انکل مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن سونی، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولے، ہم آج ہی سے ایک کام کرتے ہیں، سنو میرا منصوبہ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے جگدیش کو پھانسنے کی منصوبہ بندی بتانے لگے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو یکدم سرگوشیانہ لہجے میں بولے، کہ جگدیش ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر ہمارے منصوبے سے آگاہ تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ ان کی بات پر میں نے مسکرا کر اپنے دائیں بازو کی قمیض اوپر کر کے وہاں بابا کمال شاہ کا بندھا ہوا تعویذ انہیں دکھا کر مسکراتے ہوئے بولا، جب تک اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام میرے ساتھ ہے، وہ شیطان مجھ پر چھپ کر وار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ میرے سامنے نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے۔ میری بات پر قمر صاحب نے طمانینت کی سانس لی۔ اس وقت سونی بھی وہاں ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اس منصوبے پر وہ راضی تھی، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس موذی شیطان سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ہم نے اس رات اپنے منصوبے کی ابتدا کر دی، اس لیے ہم نے شہر کے مضافات میں ایک ویران جگہ کا انتخاب کیا اور چند مزدوروں کو ایک دن کی تکڑی دہاڑی دے کر تقریباً 50-60 فٹ گہرا اور لگ بھگ 20 فٹ چوڑا گڑھا کھدوا ڈالا تھا۔ پھر اس کے اندر خشک جھاڑیاں ڈال کر بہت سارا پیٹرول چھڑک کر ان جھاڑیوں اور خشک پرالی کو بالکل تربتر کر دیا۔ گڑھا چونکہ سرے تک بھر دیا گیا تھا، اس لیے بادیوں نظر میں وہ سپاٹ زمین کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سونی کو ایک پیرائے میں اس طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ میں نے ساتھ ہی سونی کو تسلی بھی دی تھی کہ وہ بالکل خوفزدہ نہ ہو، اور یہ کہ ہم قریب ہی چھپے بیٹھے ہیں۔ میرے پاس جب تک بابا کمال شاہ کا پڑا ہوا تعویذ ہے، جگدیش ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکے گا۔ سونی ایسے حالات سے گزر چکی تھی، اس لیے ہمت کر کے وہیں گڑھے کے سرے پر بیٹھ گئی، اور قمر صاحب ہاتھ میں لالٹین پکڑے قریب کی جھاڑیوں میں دبک کر۔ ہمارے آس پاس خوفناک اور گھنی خضرو جھاڑیوں کا جنگل سا تھا، ہر سو خاموشی طاری تھی۔ رات کے بھیانک سناٹے میں دور کہیں آوارہ کتوں اور گیدڑوں کے رونے چلانے کی منحوس آوازیں آ رہی تھی۔ ماحول میں آسیبی سناٹا چھا گیا تھا۔ سونی نے منصوبے کے مطابق ہولے ہولے سسکتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ جنگل میں اس کے رونے کی آواز بڑی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا اس کا یہ رونا مصنوعی تھا۔ میں اور قمر صاحب دم سادھے بیٹھے تھے، ہماری نظریں سونی پر جمی ہوئی تھی۔ آسمان صاف اور روشن تھا۔ اچانک آسمان پر ٹکے تباک چاند کی روشنی میں نے سونی کے عقب سے ایک دیو ہیکل ریچھ نما حیولہ سا نمودار ہوتے دیکھا۔ میں نے یکلخت اپنی سانس روک لی تھی۔ قمر صاحب نے جو اس ایک آنکھ والے بدحیت جانور کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئے اور زیر لب آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک جگدیش نے سونی کے قریب آ کر پیچھے سے اس کے کاندھے پر اپنا پنجہ نما ہاتھ رکھ دیا۔ سونی یکدم خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جگدیش کو ایک بھیانک عفریت کے روپ میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا کہ سونی واقعی خوفزدہ ہو کر ہماری طرف دوڑ نہ پڑے، ورنہ سارا کھیل بگڑ جاتا۔ مگر خیریت ہی گزری کہ سونی نے کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود پر قابو پایا اور روحان سے لہجے میں جگدیش سے بولی، جگدیش، میں ایسی خوف والی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ اس کی بات سن کر میں نے دیکھا کہ جگدیش کی اکلوتی خوفناک آنکھ میں ایک پرمسرت چمک ابھری اور پھر اس کی خراٹے دار آواز ابھری، میں تو تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں تجھے اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، مگر تو اس 2 ٹکے کے چھوکرے شوکت کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید اس نے تنگ آ کر تجھے چھوڑ دیا ہے، پرنتو فکر نہ کر، اس سارے سنسار میں کیول میں ہی تیرا دوست اور متر ہوں، چل آ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے سونی کا نرم و گداز ہاتھ تھام لیا۔ میری کنپٹیاں سلگنے لگی اور دل جیسے سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ اب میں پوری طرح محتاط ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر سونی نے بڑی نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چالاکی سے کہا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شوکے نے مجھے چھوڑ دیا ہے،
وہ یہ کہہ کر گڑھے کے بالکل سرے پر سرک آئی اور دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ جگدیش کامیابی کے مسرت انگیز جوش میں اسے پکڑنے کے لیے بےتابی سے آگے بڑھا، تو تب تک میں جنگلی بلے کی طرح جھاڑیوں کے تاریک سلسلوں کی آڑ لیتا ہوا اس کے عقب میں ابھرا اور لالٹین سنبھالتے ہوئے دیوانہ وار اس کی طرف دوڑا۔ ٹھیک اسی وقت جگدیش کو خطرے کا احساس ہوا، اور جیسے ہی اس نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھنے کی کوشش کی تو تب تک میں اس کے بالکل سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بڑے زور سے گڑھے میں دھکا دے مارا۔ اس کے حلق سے وحشیانہ غراہٹ ابھری اور دوسرے ہی لمحے وہ گڑھے کے اندر تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی منتر پڑتا، میں نے لالٹین کی لو اونچی کر کے اس کا گلوب سرکایا اور اسے گڑھے میں اچھال دیا۔ پیٹرول سے تربتر خشک جھاڑیوں اور سوکھی گھاس نے چشمے زدن میں ہی آگ پکڑ لی، اور جگدیش کا بدحیت وجود شعلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ آگ کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ سونی میرے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ جگدیش کی بھیانک اور جگر پاش چیخوں سے پورا تاریک ویرانہ لرزنے لگا۔ قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ آ ملے تھے۔ ہم تینوں گڑھے سے ذرا دور کھڑے جگدیش مردود کے منحوس وجود کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کا بھی چیلارام جیسا حشر ہوا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد جگدیش کی اذیتناک اور دل دہلا دینے والی چیخ ابھری، اور پھر ہر سو سناٹا چھا گیا۔ جگدیش مردود و ملاؤن کے جہنم واصل ہوتے ہی میں اور سونی پرمسرت چیخ مار کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر قمر صاحب نے ہم دونوں کے سروں پر ازراہ شفقت ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت آمیزی سے کہا، چلو بچوں، ظالم شیطان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سونی اور میں نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر ایک نظر بھڑکتے ہوئے شعلوں کی جانب دیکھا اور قمر صاحب کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ ذرا فاصلے پر ان کی کار ہماری منتظر تھی، اور ایک نئی خوشیوں بھری زندگی بھی جس کی میں اور سونی حقدار تھے۔ دوستو، یہاں کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔